جی آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خانم جو ہے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ چکی ہیں۔ آج کا دن ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ آج علیمہ خانم کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ خان صاحب کی صحت کو لے کے بہت تشویشناک جو صورتحال ہے جو ان کی آنکھ کو لے کے، سو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خانم کی جو گاڑی ہے یہ آگے کی جانب جا رہی ہے، اور ابھی ہم بات کریں گے علیمہ خان سے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ السلام علیکم آپ۔ اچھا یہ بتائیے گا جو خان صاحب کی صحت کو لے کے اور آنکھ کو لے کے اس چیز کی تصدیق ہوئی انہیں پیمز ہسپتال لے کر جانے کی، سب سے پہلے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف؟ دیکھیں 28 سال ہو گئے، ہمیں آج تک کسی نے رپورٹ نہ دی ہے۔ ایک دفعہ ہوا تھا کہ بہت شور مچانے اور اچھے وقتوں میں، ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے نا، ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے، ہاں ابھی تو اچھے وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہمارے ایک ڈاکٹر آئے، ان کے سامنے عمران خان کا وہ ہم نے کہا تھا ٹیکہ کوئی نہیں ان کو لگائے گا، اب اگر بلڈ لے لیں تو ہمارے اپنے ڈاکٹر لیں گے۔ تو ہمارے اپنے ڈاکٹر وہاں پہ تھے، ہم بھی جیل میں کیس کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان سے ملاقات بھی ہوئی ہمارے ڈاکٹر اور پیمز کے ڈاکٹر سے۔ تو جب ڈاکٹر فیصل آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب وہ بلڈ لے لیا ان کا، تو جیل انتظامیہ نے کہا کہ ہم آپ سے یہ بلڈ آپ شوکت خانم میں نہیں لے کے جا سکتے، یہ ہم لے کر جائیں گے، یہ پیمز میں جا کے ٹیسٹ ہوگا، آپ اس کو بالکل لے کے نہیں جا سکتے۔ ادھر سے ڈاکٹر فیصل سے وہ فائل لے لی گئی تھی، انہوں نے پھر ذرا تھوڑا سا ریزسٹ کیا، تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہے کہ ہم آپ سے رپورٹ شیئر کر لیں گے۔ تو ایک ڈاکٹر پیمز کی ٹیم کے ساتھ پیمز گئے اور انہوں نے رپورٹ دی کوئی نہیں تھی، صرف وہاں پہ دکھا دی تھی، یاد رکھیں۔ تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ رپورٹ دیکھیں 3-4 ہاتھوں کے علاوہ یہ رپورٹ کسی کے ہاتھ میں جا نہیں سکتی۔ 2.5 سال میں آج تک ہمیں کسی وقت بھی رپورٹ نہیں ملی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں لیک انہوں نے خود کی ہے، نہیں تو 3-4 جو ہاتھ ہیں اس وقت تک سسپینڈ ہو کے نکالے جا چکے ہوتے پیم سے۔ کیا وجہ تھی آج انہوں نے، کیونکہ انہوں نے چھپا کر رات کو لے کے گئے، یا یہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ کچھ ہو نہ جائے؟ لیکن لیک کیوں کی؟ ہمیں کیوں نہیں بتا دیا؟ ہمیں نہ پتہ چلا کہ ہاسپٹل لے کے گئے؟ ہم بھی کس سے پوچھ رہے تھے؟ کوئی جرنلسٹ ہمارے سے پوچھا تھا، ہم ان سے پوچھ رہے تھے آپ کو کوئی خبر ملی ہے؟ ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن آ سکے۔ ہم کبھی لائر کو فون کر، ہمارے دن نکل جاتے ہیں یہ پوچھنے میں کہ کسی کو خبر آئی ہے۔ سچ اور جھوٹ کے اندر فرق نہیں پتہ چلتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کس چیز پہ یقین کریں۔ ایک جرنلسٹ نے ہمیں بتایا، جو فون کرتے ہمارے سے پوچھے تھے، ہم نے کہا آپ کچھ بتاؤ، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوا ہے، کسی کو پتہ چل رہا ہے کچھ نہیں، کیونکہ پتہ نہیں پلین گاڑیوں میں لے کر گئے گے، رات کے 2 بجے لے کر گئے، پھر تھوڑی بہت اور خبر مل گئی۔ دیکھیں سنی سنائی ہے سارا کچھ، کوئی کہہ دے کہ جی جس ڈاکٹر نے ان کو دیکھا تھا ماشاءاللہ وہ بہت صحت مند لگ رہے تھے اور خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب یہ ہمیں سنی سنائی باتیں پتہ چل رہی، ہم نے تو ان کو ملنا بالکل ضروری ہے۔ یہ تو بھول جائیں کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے اگر ملاقات نہیں ہوتی، لیکن سمجھ لیں آج اگر یہ ملاقات کرا دیتے ہیں، میری بہن جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عظمیٰ، اس نے یہی کہا ہم جب عمران خان کو ملیں گے وہ کیا بتائے گا کہ میری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں میرے یہاں کچھ ہوا تھا۔ ان کو ڈیٹیلز تو نہیں پتہ، نہ ان کے ہاتھ میں رپورٹ ہے نہ ہمارے ہاتھ میں رپورٹ ہے، اور عمران خان ڈاکٹر نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے ان کو کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ سن لیں، ہم نے پٹیشن ڈال لی ہے اس وقت پنڈی ہائی کورٹ میں، اور اس کے اندر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیکل رپورٹ مانگی گئی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے سلمان راجہ کو کیا کمٹ کیا تھا کہ آپ کی ہماری فیملی کو میڈیکل رپورٹ دی جائے گی، یہ جمعرات کی بات ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو وکیل ہیں وہ اڈیالہ پہنچے، انہوں نے رپورٹ مانگی، کسی نے ان کو لفٹ بھی نہیں کروائی، کسی نے ان سے بات بھی نہیں کرنے کی زحمت کی۔ ایک جو خط تھا ایک گیٹ پہ نہیں لیا گیا، لائرز دوسرے گیٹ پہ پہنچے، ادھر سے یہ انہوں نے بہت احسان کیا کہ جو خط دیا تھا رپورٹ کے لیے وہ انہوں نے لے لیا، انہوں نے ان سے ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن رپورٹ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جو یہ انہوں نے میڈیا کے کسی بندے کو ہاتھ میں تو پکڑا دی لیکن فیملی کو نہیں پکڑا رہے۔ میڈم یہ بتائیے گا سینیٹر، اچھا سن لیں ایک سیکنڈ، مجھے بات ختم کرنے دینا۔
تو اس لیے اگر ملاقات کرواتے بھی ہیں، ہمیں اس وقت عمران خان کا میڈیکل چیک اپ چاہیے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ، کیونکہ ہم نے جو چیک کروایا ہے پیمس کے پاس وہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے جس چیز کی عمران خان کو ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمران خان کی آنکھ کا معائنہ کریں، اور ہم نے کیونکہ چیک کروایا، ہمارے ڈاکٹرز نے چیک کروایا، انہوں نے کہا جی سب سے بہتر یہ ہوگا کہ الشفا میں یہ ایگزامینیشن بھی ہو اور ان کی ٹریٹمنٹ الشفا میں ہو اور وہاں ہی جاری رکھی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ، ہماری پٹیشن جو ہائی کورٹ میں ڈالی گئی ہے اس میں بھی ہے، اور آج ہمارا مطالبہ اڈیالہ کے باہر بھی یہی ہے۔ اسی چیز کے لیے ہم یہاں بیٹھیں گے۔ اچھا یہ بتا دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے ملاقات ہو جائے گی؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی 3 بجے تک بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ جا کے بیٹھے رہے، لیکن کیا ہوا؟ تو کیا ہم نہ بیٹھیں؟ ہم بیٹھیں گے، دھکے ماریں، ڈنڈے ماریں، پانی، ہم تو بیٹھیں گے۔ اور آپ مجھے بتائیں کیا کروں؟ جیل توڑ دیں؟ کیا کریں آپ ہمیں بتائیں۔ ہم نے تو اپنے بھائی کو، ایک دن یہ بھی آ جائے گا، کیونکہ یہ جو حالت کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، ناجائز، غیر قانونی، سارا دن یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ قانون کی جو مینیول کی یہ جو سارا دن ریسرچ کرتے ہیں اس کے اندر یہ ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل بات عمران خان نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں پتہ جو باقی سارے رولز ہیں جو یہ توڑ رہے ہیں، یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ان ساروں کو جو جیل کے قانون توڑ رہے ہیں، یاد رکھیں ان سب کو جیل ملنی چاہیے۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا ہماری مجبوری تھی۔ ایک سیکنڈ ہاں میڈم، مشال یوسف آپ کو معلوم تھا عمران خان کے ہیلتھ کے بارے میں، اور آپ نے سہیل افریدی کو بھی کہا کہ دھرنا ختم کر دیں، مجھے معلوم ہے عمران خان صاحب ٹھیک ہیں۔ یہ مشال یوسف دیکھیں میری بات سنیں، میں اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ جن کی بھی ڈائریکشن کے اوپر اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو، میں اس کا جواب نہیں دوں گی۔ وہ اول تو میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کی خیر خواہ ہے، کیونکہ اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے، اصل میں اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے علیمہ خان۔ اس کا کام ہے صبح شام بیٹھ کر یہ کرنا، اور مروت اور اس کو اکٹھا جوائنٹ ٹارگٹ ملا ہوا ہے۔ وہ بیچاری اپنا کام کر رہی ہے۔ یاد رکھیں عمران خان نے ہمیشہ جیل سے کہا تھا جا کے ان کو بتاؤ کہ ایجنسیاں تمہیں استعمال کر کے آخر میں کرش کر دیں گی۔ یہ بتا دیجئے گا کہ ایک سیکنڈ، میں نے ابھی آپ کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ ہمیں جب یہ رپورٹ کا پتہ چلا ہے، یہاں پہ ادھر پتہ چلا ہے نا پچھلے ٹیوزڈے کو، میں نے سب سے پہلے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ رپورٹ، انہوں نے کہا جی رپورٹ آ گئی ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے بتاؤ یہ لیک ہوئی کیسے؟ میں آج بھی یہی پوچھ رہی ہوں، یہ لیک کیسے ہوئی؟ یہ لیک ہوئی کیسے؟ یہ ہمیں تو 2.5 سال میں آج تک سوائے اس انفارمیشن کے، جبکہ کوئی پرائیویٹلی بھی پم سے پوچھوا لیتے تھے، ہوتا ہے نا پلیز کوئی پوچھوا دے، کوئی پتہ کروا دے، صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ساری رپورٹ ٹھیک ہے۔ تو پوری ثابت کاغذوں کی رپورٹ اگر لیک ہوئی ہے نا، اب تک 4-5 لوگ جن کے ہاتھ سے یہ رپورٹ صرف 3-4 لوگوں کے ہاتھ میں ہوئے گی، اب تک ان کو سسپینڈ ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ جیل میں انہوں نے ڈال دینا تھا ان کو۔ تو یہ لیک اس کا مطلب انہوں نے خود کی ہے، ڈسٹریکشن کے لیے کی ہوگی۔ میں تو تب سے کہہ رہی ہوں، اور نہ اور کس کا کہ میں نے کہا تھا سہیل افریدی کو کہ دھرنا ختم کر دیں۔ آپ سہیل افریدی سے پوچھ لیں، ہم نے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے جمعرات کی دھرنے کا، سہیل افریدی نے دیا تھا، انہوں نے فیصلہ نہیں، آپ تھے ادھر، آپ بتا دیں۔ بالکل جی، متفقہ فیصلہ تھا، کسی ایک شخص کی ماں کے اوپر نہیں تھا، سب گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ دھرنے کو سپریم کورٹ کے سامنے کنٹینیو کیا جائے گا، ختم نہیں کر رہے تھے، وہاں سے کنٹینیو جو ہے وہ صبح کیا جائے گا۔ یہ ساری غلط خبریں ہیں کہ کسی نے ڈائریکشن دی تھی، علیمہ اور نے دی تھی۔ اور سپریم کورٹ سے جب آپ اٹھ کے گئے تھے؟ جی سپریم کورٹ کے اندر سے بھی جب اٹھ کے گئے تھے تو اس کے بعد یہی ہوا تھا کہ جا کر کے پی ہاؤس کے اندر تمام لوگوں کو بلا کے اس پہ مشاورت کی جائے گی، سینئر قیادت کو بلایا جائے گا، اور اسی کو آپ نے دیکھا کہ وہاں مشاورت ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے دیا۔ محمود اچکزئی تو کہہ رہے تھے خان صاحب، ٹھیک ہے، ان کا بھی آپ نے ویڈیو پیغام سن لیا ہوگا۔ میری بات سنیں، یہ نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ان کی صحت کی، وہ جو اس وقت وہ جو اپنے اسمبلی کے اندر بات کریں گے کہ یہ 8 فروری کو، ساروں کا یہ خیال ہے کہ 8 فروری کی سے ڈسٹریکشن کرنے کی کوشش تھی،
ताकि आप 8 फरवरी से डिस्ट्रैक्ट करो। हमें देखें, मेरी बात सुने, अगर आप सारा कौम मिल के अगर आज प्रेशर नहीं डालती, मैंने अगर हिसाब लगाएं 10 kg का वज़न डालना है इस जाली हुकूमत के ऊपर, 10 kg का वज़न तो डाल देना, तो हम ये कहेंगे कि चलो 2 kg का वज़न जो है वो 8 फरवरी पे आप डालें, हम डालेंगे। हमारा जिनका वोट चोरी हुआ है हमारा काम है डालना ना। हम अगर इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे ये हमारे साथ यही करेंगे, ना हमारी मुलाकातें, ना इमरान खान की ट्रीटमेंट होएगी। आप सारा पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर इनके ऊपर पहले प्रेशर डाले। आप वोटर हैं, आप हमारा साथ दें इमरान खान के, ताकि मुलाकातें नहीं हमें चाहिए, हमें अभी फ़िलहाल इमरान खान की ट्रीटमेंट और हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। ये इलीगल, ये जो नाजायज़ कैद में उसको डाला हुआ है, ये जो अबडक्शन है ये कैद नहीं है। ना हाई कोर्ट हमारा केस सुन रहा है। आगे चल के क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, ये इसी तरह ही चलाते रहेंगे। हमने यहाँ 12 साल ये बैठ के नहीं करना। इमरान खान, पाकिस्तान की कौम को हम आज आपसे कहते हैं कि आपका फैसला होगा कि अगर इमरान खान बाहर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मिले हैं, ये वो वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं मेरे साथ इमरान खान की भी बात करें। अता तारड़ ने खान साहब के हवाले से कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, तहरीरी रजामंदी से वो मुझे सिर्फ एक चीज़ बता इस पे आपका दें, क्या इमरान खान की मुलाकात, ये खौफजदा इतने हैं, असल में ये इतने डरपोक लोग हैं, इतने खौफजदा हैं ना इमरान खान की। आप सिर्फ मुझे इनका खौफ का लेवल बताएं क्या है। इतने खौफजदा हैं कि ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात भी ना करो। सिर्फ ये वजह बता दें, अगर ये दिलेर आदमी होते, अगर ये कॉन्फिडेंट होते, अगर इनको किसी चीज़ का डर ना होता तो आज इमरान खान को सारी दुनिया से मिलवा रहे होते। ठीक है, ये डरे हुए लोग, खौफजदा लोग इनके साथ नहीं हैं। ये थोड़ा सा टोला है, जाली मैंडेट के साथ आया हुआ है, और ये डरपोक लोग हैं जो जुल्म करता है। हमेशा याद रखना, डरपोक इंसान जुल्म करता है, ये डरपोक लोग जो जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान जैसे इंसान के साथ, एक मैंने इंटरव्यू देखा, वो कौन सी औरत है, क्या नाम है उसका, शराजी, जो बहुत रोई थी नवाज शरीफ की पेटलेट गिरने पे। हाँ, और साथ मुशाहिद हुसैन का किसी ने क्लिप भेजा, उसके अंदर मुशाहिद हुसैन के मैं सुन रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि अर्दोगान ने पिछले साल ऑफर किया था कि इमरान खान टर्की आ जाएं, ये मैंने सुना। तो अब ये दोनों की जो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के अंदर, मैं आपको ये बता दूं, बहुत डरे हुए होंगे जो ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू आ रहा है, और वो पूछ रही हैं अच्छा उन्होंने कहा था, फिर वो आगे से कहते हैं देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक चीज़ एक्नॉलेज कर ली इसमें, उन्होंने कहा मईशत और दहशतगर्दी, ये दोनों चीज़ों के ख़राब है ना, उन्होंने ये कहा है। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान टर्की चले जाते हैं तो हमारी जो मईशत और दहशतगर्दी है ना, इसको भी तो ठीक करना है। तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान के तुर्की जाने से मईशत और दहशतगर्दी का क्या ताल्लुक? अच्छा आदि ये बता दें, कोयटा में जो हुआ वो क्या करें, क्या तुर्किया के, मैं तो आपको ये बता रही हूँ जो मैंने अभी क्लिप में सुना है सुबह को। ये हमें देखें, मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर दूँ ना, हमारे से राब्ते में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें खबर मिलती है वो असल में आप लोगों से ही मिलती है। हमारा अडयाला के अलावा आप लोगों, जब आप हमें सवाल पूछते हैं, जब सवाल पूछते हैं, मैं ख़ास तौर पे इंतज़ार करती हूँ कि हमारे 4-5 रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट के, वो 4-5 सवालों से हमें अंदाज़ा होता है कि इस वक्त गवर्नमेंट की परेशानी क्या है। हम अपनी जिसको डॉट कनेक्शन करते हैं ना वो कर लेते हैं। आज यहीं बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, इसलिए यहाँ बैठेंगे क्योंकि देखो आगे जाके लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, ये आगे जाते हैं, इनको ट्रैप कर लेते हैं और लोगों की गाड़ियाँ तोड़ते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं। बेहतर यह है कि ऐसी जगह हो जहाँ पे ये ट्रैप ना कर सके। ओके, बहुत शुक्रिया मैम।